ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں گی۔ میرے محترم بھائیوں، میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اس کانفرنس کے آغاز و مقاصد جو ہیں وہ بیان کروں۔ میں مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے بات یہ ہے کہ یہ پوری امت کا ختم نبوت کے حوالے سے یہ پوری امت کا متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ ہے کہ ساری امت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ سب اس پہ اتفاق ہے ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروجی، نہ کوئی تابع نبی، نہ کوئی مستقل نبی، کوئی نبی نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے ساتھ اسلام مکمل ہو گیا۔ جب کوئی چیز پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کے اندر گنجائش نہیں رہتی، جس طرح کہ خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ و ذوالبرہانہ مالک الملک نے ایک محل کو تیار کیا، اس کے اندر ہر چیز سجا دی، مگر صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی، فلا وہ اینٹ میں ہوں۔ اب آپ نے یہ لفظ فرما دیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس امت کے اندر بعض جھوٹے لوگ دعویٰ نبوت کریں گے، وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے محترم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تو پھر ختم نبوت کا مسئلہ اجتماعی طور پر حل ہو گیا کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غیر مسلموں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، آتش پرست لوگوں کا، دیگر کا وہ نمائندہ ہو سکتا، مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ اس کانفرنس کی الحمدللہ آغاز کیا گیا۔ پچھلے سال بھی علماء کرام نے اس موضوع پہ بیان کیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ جس طرح کو اشتہارات کے ذریعے سے یہ بات علم میں آ چکی ہے کہ مختلف مکاتب فقہ کے جید علماء کرام جلسے میں تشریف لا رہے ہیں اور وہ اس موضوع پر سیر حاصل بحث کریں گے، بیان کریں گے۔ میں آنے والے مہمان گرامی، خاص طور پر پروفیسر عبدالغفور راشد زیدہ مجدہ نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث، اور اسی طرح الشیخ عطا اللہ بندیاڑی صاحب اور امیر حمزہ جو عظیم ثقافت ہے، بہت بڑے مذہبی رہنما ہیں ان کا، اور اسی طرح ہمارے شہر کے معزز بزرگ مفتی ظہور صاحب اور دیگر احباب جن کے نام لکھے ہیں، جن کے نہیں نام لکھے، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کا آنا ہمارے اس ادارے کے اندر باعث برکت ہو، اور ہمارے اس ادارے کے لیے کی طرف سے ان کو آنا اہلاً و سہلاً مرحبا، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
اور ان کے آنے کو ویلکم کہتے ہیں۔ ان کی آمد کو ہم اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھائی تشریف لائے ہیں سننے کے لیے، میں آپ سب کا اور آنے والے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مجلس کو انہوں نے رونق بخشی، اور یہ بہت بڑا ہمارے لیے اعزاز اور اکرام ہے کہ علماء کرام تشریف لا کر اس میں خطاب فرمائیں گے، اور اسی طرح ثواب آپ سب بھائی بھی حاضر تشریف لا کر ثواب کے حقدار ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی مجالس جب برپا ہوتی ہیں، جب بلائی جاتی ہیں، تو اس کے اندر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں وہ سارے ہی باعث برکت ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے یہ لفظ ہیں کہ اللہ جل شانہ و برہانہ مالک الملک پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیوں جمع ہیں، کس لیے جمع ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ذکر کے لیے اللہ جل شانہ و برہانہ تمہاری یاد کے لیے جمع ہیں، اس میں تمہارا ذکر خیر ہوگا، اللہ جل شانہ و برہانہ پہ پیغمبر کا ذکر ہوگا۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہاں اس کے اندر ایک ایسا آدمی آیا جو اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ اس ذکر میں شامل ہو، اس محفل میں شامل ہو، وہ صرف اس لیے ہے کہ میں اس جگہ فلاں جگہ محفل ہو رہی ہے، وہاں پر فلاں آدمی ہے، میں اس کو ملنے کے لیے وہ جو آدمی مجھے وہاں مل جائے گا، میں اس سے مل کر اپنا کام اس کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اے فرشتو تم گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا الہ العالمین، اس میں وہ ایسا بندہ ہے جو اس کے لیے کام کے لیے نہیں آیا تھا، اس ارادے سے نہیں آیا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ اس لیے کہ لوگ نیک لوگوں کی مجالس کے لیے، لوگوں کی محفل کے لیے، مسلمانوں کی مجلس میں شامل ہونے کے لیے آیا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ پھر حدیث کے یہ لفظ ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں کہ ان کا ساتھی کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، آپ الحمدللہ خوش قسمت ہیں علماء کرام کو، خاص طور پر قرآن حدیث کے بیان کرنے والے علماء کرام سے کتاب و سنت کی باتیں سنیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے سابقہ گناہ معاف فرما دے، آئندہ کے لیے سچے دل سے کتاب و سنت کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اسلام دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی زیادتی نہیں، اور یہی ہمارا مذہب ہے۔ پورے جتنے دنیا کے مسالک اور مذاہب ہیں ان کا، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو مکمل کر چکے ہیں، اب کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صرف آپ کے نقش قدم پہ چل کر دنیا کامیاب ہو سکتی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو محمدی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم میں نجات ہے، اور کسی کے طریقے پہ چلنے میں نجات نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آخر میں پھر بھی آپ سب بھائیوں کا اور آنے والے علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کا اور میرا مل کر بیٹھنا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب آپ کے سامنے اسی ادارہ کے مدرس